نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم۔ معزز و محترم سامعین، گزشتہ درس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اجمالی تعارف عرض کیا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو سمجھنے کی غرض سے آسانی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو 3-4 حصوں کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک کے حالات۔ نمبر 2، نبوت سے لے کر ہجرت تک کے حالات۔ نمبر 3، ہجرت سے لے کر وفات تک کے حالات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، ام المؤمنین کا، امہات المؤمنین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بانیوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا، حضور کے نواسوں کا، یہ قدر تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ بہت زیادہ تو نہیں، البتہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنی مدد و نصرت کے ساتھ ہمیں یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کو اپنے تمام بیٹوں کے اندر سب سے زیادہ پیارے تھے۔ حضرت عبداللہ کو ذبیح ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کی کھدائی کا کام شروع کیا تو قریش مکہ نے ان کی سخت مخالفت کی، اور مخالفت کرتے ہوئے مدد کرنے کی بجائے کھدائی کے اندر رکاوٹ بنے۔ اس وقت حضرت عبداللہ کے پاس صرف ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام حارث ہے۔ یہ حارث کنویں کی کھدائی کے اندر آپ کے معاون تھے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسے 10 بیٹے عطا کریں جو جوان ہو کر میرا ساتھ دیں تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو 10 بیٹے عطا کر دیے۔ جب حضرت عبد المطلب کے سارے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کے سلسلے میں ان سے مشاورت کی۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم سب اس کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے قرآن اندازی کی تاکہ جس بیٹے کے نام کا قرآن نکلے اس بیٹے کو ذبح کر دیا جائے۔
چنانچہ حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلا، ان کو ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے جایا گیا۔ ذبح کی تیاری ہونے لگی تو قریش مکہ نے حضرت عبد المطلب کو اس عمل سے روک دیا اور منت پوری کرنے کے سلسلے میں کاہنوں سے مشورہ کرنے کی درخواست کی۔ حضرت عبد المطلب نے مشورہ کیا تو مشورے میں حضرت عبد المطلب سے کہا گیا کہ ایک طرف حضرت عبداللہ اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھ کر قرعہ اندازی کی جائے۔ اگر قرعہ پھر بھی حضرت عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اونٹ قرعے کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں، 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے رہے حتیٰ کہ اونٹوں کے نام قرعہ نکل جائے۔ حضرت عبداللہ نے ایسا ہی کیا، جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان ذبح کر کے اپنی منت کو پورا کر لیا۔ اس واقعہ کے بعد سے حضرت عبداللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو ذبیح ثانی کہا جانے لگا۔ جب حضرت عبداللہ جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے ان کی شادی بنو زہرہ قبیلے کے سردار وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے کر دی، اور اسی مجلس کے اندر حضرت عبداللہ نے اپنی شادی، اپنا نکاح وہب کے بھائی وہیب کی صاحبزادی حالہ سے کر لیا، جن سے بعد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ شادی کے چند دنوں کے بعد ہی حضرت عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے تھی۔ شام جاتے وقت حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ واپسی میں مدینہ سے کھجوریں لے کر آنا۔ چنانچہ شام میں تجارت کرنے کے بعد حضرت عبداللہ کھجوروں کے سلسلے میں مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہاں آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، جس وجہ سے انہیں مدینہ کے اندر ہی ٹھہرنا پڑا، اور جب طبیعت نہ سنبھل سکی، طبیعت صحیح نہیں ہوئی، تو وہیں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کے ننیال والوں نے دار النابغہ کے اندر آپ کو دفن کر دیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمل کی حالت میں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت واقعہ فیل کے 50 یا 55 دنوں کے بعد مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی۔ مشہور قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن اکثر محدثین اور مورخین نے 8 ربیع الاول، بعض نے 2 ربیع الاول اور بعض نے 10 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے۔ علامہ محمود پاشا مصری کی تحقیق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو، جبکہ قاضی سلیمان منصور پوری صاحب کی تحقیق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 9 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت چونکہ واقعہ فیل سے 50 یا 55 دن پہلے ہوئی ہے، تو اس لیے مختصر طور پر ہم واقعہ فیل کا قصہ بھی جان لیتے ہیں
ابرہہ نامی شخص حبشہ کے بادشاہ کی جانب سے یمن کا گورنر تھا۔ اس نے یمن کے اندر ایک شاندار کنیسہ تعمیر کروایا اور اس کو ہیروں اور جواہرات سے مزین کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے تھے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، یہ لوگ اس کنیسہ کی شان و شوکت کو دیکھ کر کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ جانے کی بجائے یہاں آنے لگ گئے۔ جب عرب کو اس کی اطلاع ملی تو ان کے اندر ایک غصے کی لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ ایک قریشی شخص نے رات کے وقت اس کنیسہ کے اندر داخل ہو کر وہاں پر پیشاب کر دیا۔ جب ابرہہ کو اس کی اطلاع ملی کہ ایک قریشی نے یہ کام کیا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کو گرا دوں گا۔ چنانچہ ابرہہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر کے اندر ایک بڑی تعداد ہاتھیوں کی بھی تھی۔ ابرہہ کا لشکر جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو قریش مکہ کے وہاں پر اونٹ چر رہے تھے، انہوں نے حملہ کر کے ان اونٹوں کو پکڑ لیا۔ ان اونٹوں میں سے 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے تھے۔ خواجہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ کہنے لگا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ کعبہ کو بچانے کے لیے میرے پاس آئے ہیں۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ کعبے کا مالک خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ واپس آ کر عبد المطلب نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کے حلقہ کو پکڑ کر دعا کی، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت خود فرما۔ پھر یہ سارے کے سارے لوگ پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ جب ابرہہ کا لشکر حملے کے لیے آگے بڑھا تو ابابیل کا لشکر آیا جس کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ جب وہ کنکریاں اس لشکر پر پڑی تو انہوں نے اس لشکر کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اسی مناسبت سے اس واقعہ کو واقعہ فیل، اس سال کو عام الفیل اور حملہ کرنے والوں کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور احمد بھی ہے۔ محمد نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے رکھا اور احمد نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت ابو القاسم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کی طرف منسوب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ابراہیم اور ابو المؤمنین بھی کہا جاتا ہے۔ محمد اور احمد یہ دونوں عربی نام ہیں جو حمد سے مشتق ہیں، جس کا معنی ہے تعریف کرنا۔ محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ چونکہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں۔ اور احمد کا مطلب ہے جو اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ چونکہ تمام تر مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی ہیں۔ صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 7 دنوں تک اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا۔ اس کے بعد چند دنوں تک حضرت سویبہ نے دودھ پلایا اور پھر مکمل 2 سال تک حضرت حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حضرت سویبہ یہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھیں اور صحیح قول کے مطابق یہ مسلمان ہو گئی تھیں۔
اور ہجرت کے 7ویں سال ان کا انتقال ہوا۔ حضرت حلیمہ کے والد کا نام عبداللہ بن حارث ہے اور ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ صحیح قول کے مطابق یہ دونوں حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر مسلمان ہو گئے تھے۔ عرب کے معزز اور شریف گھرانوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کے بچوں کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور ان کا بچہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے حضرت آمنہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں طائف سے اپنے شوہر، اپنے دودھ پیتے بچے اور بنو سعد بن بکر کی 10 عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ اس سال قحط کا زمانہ تھا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ اپنی سواری کے لیے ہمارے پاس ایک دبلی پتلی گدھی تھی جس کا حال یہ تھا کہ وہ اس قدر کمزور تھی کہ قافلے والوں سے مسلسل پیچھے ہو جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے قافلے والے بھی ہم سے تنگ آ چکے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ ہم لوگ بھوک کی وجہ سے رات بھر نہیں سوتے تھے، اس طرح ہمارا بچہ بھی رات بھر روتا رہتا تھا کیونکہ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا جس سے میرا بچہ سیراب ہو سکے۔ بالآخر مشکل سے ہم یہ سفر کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچائے۔ جب تک ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو ہم میں سے ہر ایک عورت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن کوئی بھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ ہم عورتیں یہ امید کر رہی تھیں کہ بچے کے والد ہمارے لیے انعام و اکرام کا معاملہ کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کی وجہ سے ہمیں انعام کی امید نہیں تھی۔ الغرض میرے قافلے کی تمام عورتوں نے مالدار گھرانے کے بچوں کو لے لیا، صرف میں ہی بچ گئی تھی جس کو بچہ نہیں مل سکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے خالی ہاتھ واپس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اس لیے میں اس یتیم بچے کو ہی لینا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، تم اسی یتیم بچے کو لے لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی بچے کی بدولت ہمیں خیر و برکت سے نواز دے۔ اس طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ کو اپنی چھاتی سے لگایا تو میری چھاتی میں اس قدر دودھ اتر آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے دودھ پیتے بچے دونوں نے خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر جب میرے شوہر اونٹنی کی طرف بڑھے تو اونٹنی سے بھی خوب دودھ نکلا، حتیٰ کہ ہم سب شکم سیر ہو گئے اور یہ رات بہت آرام کے ساتھ گزری۔ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اے حلیمہ، یقیناً تم نے ایک مبارک بچے کو گود لیا ہے۔ میں نے کہا ہاں، مجھے بھی امید یہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا طائف کے لیے روانہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب ہم واپس ہونے لگے تو میری گدی اس قدر تیز رفتار سے چلنے لگی کہ تمام قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔
حتیٰ کہ قافلے کی عورتیں مجھ سے کہنے لگیں کہ اے ابو زعیب کی بیٹی، ذرا آہستہ آہستہ چل، کیا یہ گدھی وہی نہیں ہے جس پر تم سوار ہو کر ہمارے ساتھ آئی تھی؟ میں نے کہا ہاں یہ وہی گدھی ہے۔ تو ان عورتوں نے کہا آج تو اس کی عجیب شان ہے۔ بالآخر ہم اپنے گھر کو پہنچے۔ اللہ کی قسم اس وقت سب سے زیادہ قحط زدہ ہمارا علاقہ تھا، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قبیلہ والوں کی بکریاں چراگاہ جاتی تھیں، لیکن ان میں سے کسی بھی شخص کی بکری کے تھن سے دودھ تک نہیں نکلتا تھا۔ اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میری بکری سے خوب دودھ نکلتا تھا۔ میرے قبیلے والے اپنے چرواہوں سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی اسی جگہ بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بکریوں کے تھنوں سے دودھ نہیں نکلتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل برکتوں سے فیض یاب ہوتے رہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال مکمل ہو گئے، اور میں آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس مکہ مکرمہ گئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے اندر طاعون کی بیماری بھی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے میں نے ضد کر کے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ کو پھر سے اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش مند ہوں۔ بالآخر میری ضد کی وجہ سے حضرت آمنہ تیار ہو گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی حضرت عبداللہ بن حارث یہ دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا اور بولا کہ ہمارے قریشی بھائی کے پاس سفید کپڑا پہنے ہوئے 2 آدمی آئے اور ہمارے بھائی کو زمین پر چت لٹا کر ان کے پیٹ کو چیر دیا ہے، میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ ڈر اور خوف کی وجہ سے بدلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ کے بارے میں پوچھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے زمین پر لٹا کر میرے سینے کو چیر کر اس میں سے کچھ نکالا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ اکبر کہ ہم لوگ اس واقعہ کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اس بچے کو واپس کر دو، کہیں اس پر شیطان کا اثر نہ ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ تم تو اس بچے کو بہت رغبت کے ساتھ لے کر گئی تھی، اب اس قدر جلدی واپس کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ان کے اصرار پر حضرت حلیمہ نے ان کو پورا کا پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کیا تم اس کو شیطان کا اثر سمجھتی ہو؟ یقیناً شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے بچے کی شان بہت نرالی ہے۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے دوسری حاملہ عورتوں کی طرح حمل کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، میرا حمل مجھے بہت آسان لگتا تھا۔ اس کی ولادت کے وقت میں نے اپنے پیٹ سے ایک نور نکلتے ہوئے دیکھا،
جس میں مجھے شام کے شہر بصرہ کے محلات نظر آئے۔ جب یہ پیدا ہوا تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے اور آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے تھا۔ فرشتے جو ہے یہ زمزم یا پھر برف کا پانی لے کر آئے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے سینے کو چیرا اور چیر کر اس میں سے دل نکالا، پھر دل چیر کر اس میں سے خون کا جمع ہوا ایک ٹکڑا نکالا اور کہا کہ اس حصے میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر اس کو پھینک دیا اور دل کو اس پانی سے دھو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دل رکھ کر سینے کو سی کر چلے گئے۔ اس واقعہ کو شق صدر کہا جاتا ہے، اور یہ شق صدر کا واقعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 4 مرتبہ ہوا ہے۔ اور یہ جو سلائی فرشتوں نے کی تھی، سینے کو سیا تھا، اس کا نشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وفات تک موجود تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ یہ شروع کے جو ہمارے 4-5 دروس ہوں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت تک کے حالات ہوں گے۔ پھر اگلے دروس جو ہیں وہ ہم ان کو نبوت سے لے کر ہجرت تک کے حالات کے بارے میں ان دروس کے اندر تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا